بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آج میں جو بات آپ سے کروں گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کوئی 5-7 منٹ نکال کے، تو کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات آپ سے کی جائے اس میں کوئی نہ کوئی میں خود بھی سیکھنے والا سیکھوں اس میں سے، اور آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے، تبھی اس کا فائدہ ہے۔ ورنہ ویسے تو فضول بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ایک اور واقعہ، یہ حقیقی واقعہ ہے، سچ ہے۔ تو اس کا عنوان میں ہے میرے دروازے پر دستک دینے کی فیس۔ یہ میں جیسے لکھا ویسے آگے میں بتا دوں گا، کیونکہ وہ پھر الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، تو شاید بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو میں جن گھروں میں شروع میں کام کرتا تھا، کام سے مراد یہ کہ میں اخبار پھینکتا تھا شروع میں جن گھروں میں، تو ان میں نا وہ ان کے دروازوں کے باہر میل باکس بنے ہوتے ہیں، تو گئے اور اخبار میل باکس میں ڈال دیا، تاکہ کچھ لوگ اوپر سے دروازے کے اندر سے نیچے سے پھینکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدس نام اور اخبارات کے مقدس اوراق بعض دفعہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر مناسب نہیں لگتا کہ وہ زمین پہ پڑے ہوں، یا کسی جب آپ نے اوپر سے پھینکا تو کسی اندر جا کے گندے پانی میں گر کے ہوں یا کہیں ایسا کسی، تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے دروازے کے باہر میل باکس بنے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ گھر والے جب میل باکس دیکھیں تو اپنا اخبار نکال لیں۔ تو سبھی گھروں میں ایسے اخبار دیا جاتا تھا۔ تو ایک دن جس گھر میں روزانہ اخبار دے رہا تھا، ایک دن جب میں وہاں پہ اخبار دینے گیا، وہ نیا گھر ہی تھا ابھی، یعنی کہ پہلے وہاں پہ اخبار نہیں دیا جاتا تھا، تو باقی گھر روٹین کی طرح ان میں بھی میل باکس بنا ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں اخبار دینے گیا، میں میل باکس میں اخبار ڈالنے لگا، تو وہ میل باکس ان کا بلاک تھا۔ تو میں نے دروازے پہ دستک دی، اور ایک بزرگ صاحب باہر آئے، تو انہوں نے پوچھا کون، تو میں نے بتایا کیسے اخبار والا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اخبار جو وصول کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اپنا میل باکس آپ کا جو ہے وہ بلاک ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے یہ خود بلاک کیا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوا اور ان سے وجہ پوچھی کہ یہ آپ نے بلاک کیوں کیا ہوا ہے؟ تو پھر جو انہوں نے وجہ بتائی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا میل باکس جناب بند ہے، بلاک ہے، تو یہ انہوں نے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے بلاک کر رکھا ہے۔ تھوڑا مسکرائے اور پھر اپنی بات کو جاری رکھا۔ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز مجھے اخبار پہنچائیں، براہ کرم دروازہ کھٹکھٹائیں یا گھنٹی بجائیں، اور ذاتی طور پر مجھے اخبار دے دیں۔ میں حیران ہوا اور جواب دیا ضرور، لیکن یہ ہم دونوں کے لیے تکلیف دہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ کہنے لگے یہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی اضافی فیس دوں گا، یعنی کہ دروازہ ناک کر کے یا گھنٹی بجا کر جب آپ مجھے اخبار دیں گے، جو آپ کا اس میں وقت ضائع ہوگا، تو میں آپ کو اس کی الگ سے پیمنٹ دوں گا، الگ سے فیس دے دوں گا۔ تو میں خوش ہوا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے، میں گھنٹی بجا کے ان کو اخبار دے دوں گا، مجھے اس کے بدلے میں الگ سے فیس کچھ چارجز مل جائیں گے۔ لیکن یہ بات انہوں نے ایک التجا کے ساتھ کہی
جیسے انسان کسی سے درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ مزید کہتے ہیں اگر کبھی ایسا دن آتا ہے، اب یہاں پہ بات غور کرنے والی ہے، کہتے ہیں اگر کبھی ایسا دن آتا ہے جب آپ دروازے پر دستخط دیتے ہیں، جب آپ دروازے پر دستک دیتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں اور میں باہر نہیں آتا تو براہ کرم پولیس کو کال کر دیجیے گا۔ میں نے فوراً حیرانگی سے چونک کر پوچھا، ارے کیوں صاحب؟ انہوں نے جواب دیا، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میرا بیٹا اور بہو بیرون ملک رہتے ہیں اور میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ نہ جانے کس گھڑی کس لمحے میرا وقت بھی آ جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے خود پر قابو کیا اور وہ مزید اپنی بات کہتے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی اخبار نہیں پڑھا، دروازہ کھٹکھٹانے یا گھنٹی بجنے کی آواز سننے کے لیے اسے سبسکرائب کرتا ہوں، ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھنے کے لیے اور چند باتوں کا تبادلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، نوجوان، براہ کرم مجھ پر ایک احسان کرو۔ اور جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو ان سے یہ الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے کہ انہیں کو کوئی مشکل ہو رہی ہے یا وہ اپنے طور پر جذباتی ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے کا بیرون ملک کا فون نمبر ہے، اگر کسی دن آپ دروازے پر دستک دیں یا گھنٹی بجائیں اور اندر سے جواب نہ آئے تو براہ کرم میرے بیٹے کو فون کر کے اس کی اطلاع کر دیجیے گا۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے حلقہ باب میں سے بہت سے لوگ تنہا اور اکیلے رہتے ہیں، جن کی اولادیں بیرون ملک میں منتقل ہو چکی ہیں۔ کبھی کبھی آپ سوچیں کہ وہ اپنے بڑھاپے میں بھی واٹس ایپ پر پیغامات کیوں بھیجتے ہیں جیسے وہ کام کر رہے تھے۔ در حقیقت صبح شام ان کے سلاموں کی اہمیت دروازے کی دستک کی طرح ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ آپ کو روزانہ معمول کے مطابق گڈ مارننگ کا میسیج، کوئی السلام علیکم، کوئی خوش رہو کا میسیج، کوئی اس طرح کے میسیج جو ہے وہ آپ کو بھیجتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے مصروف بیٹھے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یا وہ خود ان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر اس طرح کے میسیج جو آپ کو سینڈ کر رہے ہیں جس میں وہ سلام کر رہے ہیں یا آپ سے کوئی اچھی بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اس کا قطعاً ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا ان کو جواب واپس جاتا ہے تو ان کو ایک دلی اطمینان، تسلی، ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور اس طرح آپ کی خیریت دریافت ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کے پاس بڑا ٹائم ہے، وہ فری بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے نہیں ہے تو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو سلام نہ ملنے یا جواب نہ آنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والا انسان جو کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہو، بیمار ہو،
تو اگر ایک بندے کا روز جواب آ رہا ہے اور ایک دن جواب نہیں آتا تو پھر فکر ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے، صحیح سب ٹھیک ہو۔ تو در حقیقت جو صبح شام کے ان سلاموں کی اہمیت دروازے کی گھنٹی کے کھٹکھٹانے یا بجنے کے معنی کی طرح ہے۔ یہ ایک دوسرے کی حفاظت کی خواہش کرنے اور دیکھ بھال پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل واٹس ایپ بہت آسان ہے اور ہمیں اخبارات کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اپنے خاندان کے بزرگ افراد کو واٹس ایپ کا استعمال کرنا سکھائیں۔ ایک دن اگر آپ کو ان کی صبح کی مبارکباد یا مشترکہ مضامین موصول نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوں یا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور خاندان کے خیال رکھیں۔ یہ پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ جب انہوں نے یہ بات کہی، جب میں لکھتے وقت بھی جب وہ یہ باتیں مجھ سے کر رہے تھے تو میں، جیسے میں نے بتایا کہ میں نم ہو چکا تھا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اصل میں پیچھے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو میسیج بھی رہتا ہے، اس کے پیچھے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دوسرے کو ہمارے واٹس ایپ پیغامات کی اہمیت کو گہرائی سے سمجھا۔ تو یہ آج یہ بات شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ جب کوئی آپ سے کوئی میسیج کرتا ہے، کوئی کال کرتا ہے تو آپ فرض کریں اس میں بیزی ہیں، مصروف نہیں، تو بعد میں اس سے رابطہ ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکلیف پریشانی میں ہو اور آپ کا رابطہ نہ کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ہو تکلیف ہو کہ پتہ نہیں آپ خیریت سے ہیں، وہ اس کی پریشانی بڑھ جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو اگر آپ اس وقت نہیں تو بعد میں اس کو اس کا جواب ضرور دیں، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، اس کے دل کو اطمینان آ جائے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو آج کی بات کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جزاک اللہ۔ آخر پہ روزانہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گا کہ اس وقت عموماً پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کریں، ان کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بے گناہ لوگوں میں معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور جو زخمی ہوں جلد صحت یاب کرے اور دنیا ہوش کی ناخن لے کہ وہ کس طرح بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ڈھیل ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ جنگ کے بجائے امن کی طرف ہیں۔ اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ جو ان کے لیے کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر ضرور کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے لیے نماز میں دعا ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔